بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 9 سبق نمبر 9 سالم علی۔ سالم علی جو ایک ماہر طیور ہے، ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو میں چیپٹر کی ریڈنگ کر رہی ہوں، آپ سن لیجئے، میں ساتھ میں سمجھا بھی دوں گی۔ آسمان کی طرف اڑتے ہوئے، درختوں پر بیٹھے ہوئے، چہچہاتے ہوئے پرندوں کی دنیا بھی کتنی رنگا رنگ ہے۔ ہمارے ملک کے نامور ماہر طیور آرنیتھولوجسٹ سالم علی نے اپنی ساری زندگی اسی دنیا میں گزار دی۔ سالم علی کا اصل نام معز الدین عبدالعلی تھا۔ وہ 12 نومبر 1896 کو پیدا ہوئے۔ زندگی بھر انہیں پرندوں سے دلچسپی رہی۔ انہیں پوری دنیا میں پرندوں کا ایک بہت بڑا عالم آرنیتھولوجسٹ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے پرندوں کے بارے میں ایسی معلومات جمع کی ہیں کہ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ بچپن ہی سے انہیں پرندے اچھے لگتے تھے۔ وہ گھنٹوں فضا میں چڑیوں کو اڑتے ہوئے دیکھتے رہتے تھے۔ جب وہ 10 سال کے تھے تو ایک بار کسی شکاری نے ایک گوریا شکار کی۔ جب وہ زمین پر گری تو سالم علی دوڑ کر گئے اور اسے اٹھا لیا۔ انہوں نے چڑیا کی گردن پر ایک پیلا دھبا دیکھا۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنے چچا امیر الدین طیب جی کے پاس آئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ یہ کون سی چڑیا ہے۔ ان کے چچا خود بھی شکاری تھے، لیکن وہ ابھی بھی اس چڑیا کو نہیں پہچان سکے۔ ان کے چچا سالم علی کو ساتھ لے کر بمبئی نیچرل ہسٹری سوسائٹی گئے اور اس کے اعزازی سیکریٹری ڈبلیو ملیڈ سے ملاقات کی۔ ملیڈ کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ سالم علی پرندوں سے اتنی دلچسپی ہے۔ انہوں نے سالم علی کو مردہ چڑیوں کے جسم دکھانے شروع کیے۔ ان جسموں کا بھراؤ کر کے وہاں رکھا گیا تھا۔ سالم علی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ چڑیوں کی اتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سالم علی نیچرل ہسٹری سوسائٹی میں برابر جانے لگے۔ انہوں نے وہاں چڑیوں کو پہچاننا اور مردہ چڑیوں کی کھال میں بھراؤ کرنا اسٹفنگ سیکھ لیا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سالم علی کے پاس کسی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں تھی۔ انہوں نے ایک بار کالج میں داخلہ لیا تو تھا، لیکن ریاضی میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کالج چھوڑ دیا۔ ان کے بڑے بھائی برما میں کانوں کی کھدائی کا کام کرتے تھے۔ سالم علی وہاں چلے گئے تاکہ ان کی مدد کر سکیں، لیکن وہاں وہ جنگلوں میں گھومتے پھرتے اور چڑیوں کو ڈھونڈتے رہتے تھے۔ آخر وہ دوبارہ ممبئی واپس آ گئے۔ یہاں انہوں نے علم حیوانات زوولوجی میں ایک کورس مکمل کر لیا اور ممبئی نیچرل ہسٹری سوسائٹی میں ملازم ہو گئے۔ بعد میں یہ ملازمت چھوٹ گئی۔ تو بمبئی پہلا نام ہے پرانا، اور ممبئی ابھی اس کا جو نام بدل دیا گیا ہے۔ سالم علی عرصے تک پرندوں کا مطالعہ کرتے رہے۔ وہ سنی سنائی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ خود مشاہدہ اور تجربہ کر کے معلومات حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے خاصی لمبی مدت تک بیور برڈ کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ 3-4 مہینوں تک گھنٹوں صبح سے شام تک سالم علی اس چڑیا کے رہن سہن اور عادتوں کا مشاہدہ کرتے رہے۔ سن 1930 میں انہوں نے اپنی معلومات کو کتاب کی شکل میں پیش کیا۔ اس کتاب سے پوری دنیا میں ان کی شہرت پھیل گئی۔ بچپن ہی سے سالم علی ہندوستانی پرندوں پر ایک کتاب لکھنا چاہتے تھے۔ جو کتابیں موجود تھیں ان میں بہت سی کمیاں تھیں، چنانچہ 1941 میں انہوں نے اس کمی کو پورا کرنا چاہا۔ اس کے لیے دی بک آف انڈین برڈز کے نام سے ایک انتہائی دلچسپ کتاب لکھی۔ اس میں رنگین تصویروں کے ذریعے پرندوں کی پہچان کرائی گئی ہے۔ ایک عام آدمی بھی ان خوبصورت تصویروں کے ذریعے آسانی سے کسی چڑیا کو پہچان سکتا ہے، اس کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ سالم علی نے چڑیوں کے مشاہدے اور معلومات کے لیے کئی بار دوسرے ملکوں کے سفر بھی کیے۔ انہیں بڑے بڑے اعزازات دیے گئے۔
ان کی خوب تعریف ہوئی، ڈگریوں اور انعامات سے نوازا گیا، پوری دنیا میں ان کی خدمات کو تسلیم کیا گیا۔ ہماری حکومت نے 1958 میں سالم علی کو پدم بھوشن کا، پھر 1976 میں پدم وبھوشن کا اعزاز دیا۔ یہ ہماری حکومت کا دوسرا سب سے بڑا قومی اعزاز ہے۔ سن 1987 میں سالم علی کا انتقال ہوا۔ ان کی موت سے پرندوں نے اپنا ایک گہرا اور سچا دوست کھو دیا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا مکمل۔ اب ہم نیکسٹ پیج پر چلیں گے۔ تو دیکھیں یہاں پر معنی یاد کیجیے، الفاظ یہ معنی میں پڑھ رہی ہوں۔ نامور، مشہور، معروف، طیور، طیر اور طائر کی جمع پرندے، ریاضی، حساب، کانے، کان کی جمع کھانے، جہاں سے معدنیات جیسے لوہا، کوئلہ، تانبا وغیرہ نکالی جاتی ہیں، مشاہدہ کرنا، معائنہ کرنا، دیکھنا، اعزاز، رتبہ، عزت، منصب، عہدہ، رتبہ۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمارے سوالات شروع ہو گئے ہیں، 8 سوالات ہیں ہمارے، تو اس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے ہیں، دیکھ لیں گے۔ پہلا سوال میں پڑھ رہی ہوں، سالم علی کا اصل نام کیا تھا؟ سالم علی کا اصل نام معز الدین عبدالعلی تھا۔ دوسرا سوال ہے، سالم علی کو آرنیتھولوجسٹ کیوں کہا گیا ہے؟ سالم علی نے پرندے کے بارے میں گہرا مطالعہ کر کے ایسی معلومات جمع کی تھی کہ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ وہ پرندوں کے بارے میں غیر معمولی علم رکھتے تھے۔ انہوں نے انگریزی میں پرندوں پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ تیسرا ہے، سالم علی کے شکاری چچا کا نام کیا تھا؟ سالم علی کے شکاری چچا کا نام امیر الدین طیب تھا۔ چوتھا سوال ہے، سالم علی نے نیچرل ہسٹری سوسائٹی میں جا کر کون سا کام سیکھا؟ سالم علی نے نیچرل ہسٹری سوسائٹی میں جا کر چڑیوں کو پہچاننا اور مردہ چڑیوں کی کھال میں بھراؤ کرنا سیکھا۔ پانچواں سوال ہے، سالم علی پوری دنیا میں کیوں مشہور ہوئے؟ لمبی مدت تک ایک مشہور چڑیا بیا ویور برڈ کے متعلق معلومات حاصل کر کے سن 1930 میں ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب سے پوری دنیا میں ان کی شہرت پھیل گئی۔ چھٹا سوال ہے، سن 1941 میں سالم علی کی کون سی کتاب شائع ہوئی اور اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ سالم علی کی سن 1941 میں دی انڈین برڈز کے نام سے کتاب شائع ہوئی۔ اس کتاب میں عام آدمی بھی رنگین اور خوبصورت تصویروں کے ذریعے آسانی سے کسی چڑیا کو پہچان سکتا ہے اور اس کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ ساتواں سوال ہے، پوری دنیا میں ان کی خدمات کو تسلیم کیا گیا، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ سالم علی نے چڑیوں سے متعلق جو معلومات پیش کی، ان کا علم لوگوں کو نہیں تھا، اس لیے پوری دنیا نے ان کی معلومات کو تسلیم کیا اور اعتراف کے طور پر انہیں اعزازات اور ڈگریوں اور انعامات سے نوازا گیا۔ اعتراف کے طور پر یعنی تسلیم کرنے کے طور پر، ماننے کے طور پر، یعنی ان کو ماننے کے طور پر انہیں انعامات دیا کہ تم بہت دنیا کی بہت عظیم ہستی ہو۔ آٹھواں سوال ہے، سالم علی کو کون سے قومی اعزاز ملے؟ ہماری حکومت نے سالم علی کو سن 1958 میں پدم بھوشن اور 1976 میں پدم وبھوشن کے قومی اعزاز دیے گئے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا تو دیکھیں یہاں پر ہمارا اگلا کویشچن ہے، خالی جگہوں کو صحیح لفظ سے بھریے، یعنی فل ان دا بلینکس ہے۔ میں پڑھ رہی ہوں، دیکھ لیا اور میں نے فل ان دا بلینکس کر دیے، بھر دیے، فل کر دیے۔ پرندوں کی دنیا بھی کتنی رنگا رنگ ہے۔ ملک کے نامور ماہر طیور سالم علی تھے۔ سالم علی 12 نومبر 1896 کو پیدا ہوئے۔ وہ 10 سال کے تھے تو ایک بار کسی شکاری نے ایک گوریا شکار کیا۔ سالم علی نے نیچرل ہسٹری سوسائٹی بمبئی کے اعزازی سیکریٹری ڈبلیو ملٹرڈ سے ملاقات کی۔ سالم علی نے مردہ چڑیوں کی کھال میں بھراؤ کرنا سیکھ لیا۔ سالم علی کے پاس کسی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں تھی۔ سالم علی نے علم حیوانات میں ایک کورس مکمل کیا۔ انہوں نے خاصی لمبی مدت تک
بیا ویور برڈ کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ سالم علی کو سن 1976 میں پدم وبھوشن اعزاز دیا گیا۔ اگلا کویشچن دیکھیے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو یہ لفظ دیے ہوئے، ان کے سینٹنس بنانا ہے، جملے بنانا ہے۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے جملے ریڈی کر دی ہیں، آپ دیکھ لیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ الفاظ ہیں اور یہ جملے بنا دیے میں نے۔ تو پہلا لفظ ہے پرندوں۔ پرندوں کا چہچہانا بہت اچھا لگتا ہے۔ زندگی، سالم علی نے اپنی پوری زندگی چڑیوں کی معلومات میں گزار دی۔ معلومات، کتابیں معلومات کا خزانہ ہوتی ہیں۔ فضا، سالم علی گھنٹوں فضا میں چڑیوں کو اڑتے ہوئے دیکھا کرتے تھے۔ اعزاز، سالم علی کو پدم بھوشن اور پدم وبھوشن کے اعزاز دیے گئے۔ خدمات، پوری دنیا میں ان کی خدمات کو تسلیم کیا گیا۔ حکومت، ہماری حکومت نے سالم علی کی خدمات کے لیے پدم بھوشن اور پدم وبھوشن جیسے اعزاز سے انہیں نوازا۔ اب اگلا کویشچن ہم دیکھیں گے۔ دیکھیے پریکٹیکل ورک ہے، عملی کام ہے، آپ کو خود کرنا ہے۔ آپ پرندوں کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں کم سے کم ایک صفحے میں لکھیے۔ تو پرندوں کے بارے میں جو جانتے ہیں آپ اس کو لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اگلا یہ ہے یاد رکھنے کی بات، یعنی یاد رکھیے لکھا ہوا ہے یہاں پر۔ تو سالم علی کو آرنیتھولوجسٹ کہا گیا ہے اور پوری دنیا میں سالم علی کو پرندوں کا ایک بہت بڑا عالم سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے وہ پرندوں کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے۔ سالم علی نے پرندوں کے بارے میں کئی کتابیں لکھی ہیں۔ دیکھیے غور کرنے کی بات ہے سبق سے متعلق۔ اس سبق میں سالم علی کی پرندوں سے محبت کا بیان کیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ پرندوں سے غیر معمولی محبت کرتے تھے، ان کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے مشاہدے اور طویل تجربے کی بنیاد پر پرندوں کے بارے میں بہت سی معلومات جمع کی۔ یہ معلومات ان کی کتابوں میں یکجا کر دی گئی ہے، یعنی کہ یکجا یعنی اکٹھا کر دی گئی، جو انہوں نے اپنے تجربے اور مشاہدے سے جو معلومات حاصل کی چڑیا کو دیکھ دیکھ کر، وہ انہوں نے کتاب میں اکٹھا کر دی۔ ہمارے زمانے میں وہ پرندوں کے سب سے بڑے دوست تھے۔ ان کی خدمات کو پوری دنیا نے سراہا یعنی اپریشیٹ کیا، تعریف کی اس کی، اور ان کی خدمات کے اعتراف میں کئی اعزازات دیے گئے، یعنی ان کی خدمات کو ان لوگوں نے تسلیم کیا، پوری دنیا نے، ہماری حکومت نے تسلیم کیا اور انہیں بہت سے انعامات بھی ملے۔ تو یہیں پہ ہمارا جو ہے چیپٹر ہو گیا ہے مکمل، ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔